یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اس 24 کے الیکشن میں میری معلومات کے مطابق 70 ارب روپیہ ایک صوبے سے انہوں نے نکالا. آپ بتائیں کس طرح ہم ان کو کہیں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ آپ حافظ جی یا نابینا کو نابینا نہ کہیں. آپ بتائیں کہ اگر نابینے کو نابینا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک چیز آپ کو بھی واضح کر دوں کہ ایک فوج کا سپاہی ہے جو اگلے مورچے پر ملک کے لیے لڑتا ہے، ایک اس کی قربانی اور ایک ہمارے جرنلز حضرات کی قربانیاں. تو اس کی وضاحت آپ کر دیں کہ جرنل حضرات کی کیا قربانیاں ہیں اور عام سپاہی کی کیا قربانیاں. فوج کے ادارے کے اندر عام سپاہی ہماری آنکھوں کی پلکیں، ہم ان کی قدر بھی کرتے ہیں، ہم ان کی پذیرائی کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ جنرل صاحب کہیں کہ آپ ہمیں بھی کچھ نہ کہیں، ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کریں، ہمارا بھی اسی طرح خیال رکھیں. تو یہ دو چیزیں متضاد ہیں کہ میں مدرسے کے محتمم کو بھی وہی عزت اکرام دوں اور مدرسے کے اندر قاعدہ اور سپارہ پڑھنے والے کو بھی وہی دوں. تو ماحول الگ ہوتا ہے. اب جنرل صاحب کہتے ہیں نہیں آپ مجھے بھی کچھ نہ کہیں، میں جو کچھ کروں میری مرضی ہے، نہ میری عقل کسی کی پابند ہے نہ میری محنت کسی کی پابند ہے. میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. اگر ہم سیاسی جماعتوں پر تنقید کر سکتے ہیں، ہم صدر اور وزیر اعظم پر تنقید کر سکتے ہیں، یا تو پھر یہ کہیں کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. اب بات جنرل آ کر ٹی وی پر کبھی کبھار کہتے بھی ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر واقعاتاً ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں کرتے، الیکشن میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، تو پھر تو ہم بھی کہیں گے کہ ہم نے غلط کیا. لیکن اگر وہ الیکشن میں بھی اپنی دھاندلیاں کرتے رہے، یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اس 24 کے الیکشن میں میری معلومات کے مطابق 70 ارب روپیہ ایک صوبے سے انہوں نے نکالا. آپ بتائیں کس طرح ہم ان کو کہیں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ آپ حافظ جی یا نابینا کو نابینا نہ کہیں. آپ بتائیں کہ اگر نابینے کو نابینا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اپنے مرکزی جماعت کو باور کرانا چاہتی ہے کہ اس بیانیے یا اس وقت موجودہ صورتحال میں ملک کی یکجہتی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک میں جمہوریت کے لیے اگر مرکزی جماعت نے حکم دیا تو ہم اسلام آباد جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے. تو اگر جرت ہے پھر ذرا مولانا کے خلاف پرچہ دو، کیوں نہیں دو؟ اگر مولانا صاحب ریاست کے خلاف ہے، اگر مولانا صاحب کسی ادارے کے خلاف ہے، جرت ہے تو پرچہ دو نا، کیوں نہیں دیتے پرچہ؟ اور ہمارے مرکزی سینیٹر ہمارے کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی عجیب بات کی کہ ان کو ایک ہی شخص ملا ہے، بس ان کو ایک ہی شخص ملا ہے. حامد میر کے خلاف ہو تو وہی شخص آ کر بیان دیتا ہے یا تھانے جاتا ہے یا پرچہ دیتا ہے، کسی اور کے خلاف ہو تو وہی شخص ہے. آج بھی وہی شخص مولانا صاحب کے خلاف کہتے کہ میں پرچہ کاٹوں گا یا میں عدالت جاؤں گا یا میں یہ کروں گا. یعنی پچھلے 10-15 سال سے ایک بندے کو بھی یہ تبدیل نہیں کر سکتے. کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کم از کم اس بندے کو تو تبدیل کرو جو ہر کسی کے خلاف عدالت جانے کو تیار ہوتا ہے. کس کے کہنے پہ جاتا ہے عدالت؟ تو میرے محترم ساتھی، آج ہم نے آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کر سکیں کہ انشاءاللہ تعالی مرکزی جماعت کا جو بیانیہ ہے، جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا اس کی مکمل تائید کرتی ہے، اور
अपने मरकजी जमात को बावर कराना चाहती है कि इस बयानिए या इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मुल्क की यकजहती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में जमहूरियत के लिए अगर मरकजी जमात ने हुक्म दिया तो हम इस्लामाबाद जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ये चंद बातें आपके सामने अर्ज करनी थी। मैं आखिर में एक मरतबा फिर आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप जमीयत उलमा इस्लाम के नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।